ہم سب ایک ننھے سے بچے سے ایک مکمل انسان بننے کا سفر طے کرتے ہیں، پر کبھی سوچا ہے کہ یہ تبدیلی ہوتی کیسے ہے؟ یہ صرف قد بڑھنے کی کہانی نہیں، بلکہ اس میں ہماری سوچ، ہمارے احساسات اور دنیا کو سمجھنے کا انداز بھی شامل ہے۔ تو آئیے اس حیرت انگیز سفر کے رازوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ تصویر ہم سب کی کہانی بیان کرتی ہے نا، گھٹنوں کے بل چلنے سے لے کر بھاگنے تک۔ یہ باہر کی تبدیلیاں تو سب کو نظر آتی ہیں، لیکن اصل کہانی تو پردے کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ دماغ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک شخصیت کیسے بن رہی ہے۔ اور یہی ہے آج کا ہمارا مرکزی سوال۔ دیکھیں، بڑا ہونا ایک بات ہے، لیکن کیا ہم واقعی ترقی بھی کرتے ہیں؟ قد کا بڑھنا اور ہے، اور قابلیت کا بڑھنا بالکل الگ چیز ہے۔ تو چلیں ان دونوں کے درمیان جو اہم فرق ہے اسے سمجھتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 5 اہم سٹاپس پر رکیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بڑے ہونے اور بہتر ہونے میں کیا فرق ہے۔ پھر ہم شخصیت کے 4 اہم ستونوں کو جانیں گے۔ اس کے بعد بچپن کے مختلف مراحل کا سفر کریں گے۔ پھر اس خفیہ فارمولے کو سمجھیں گے جو ہمیں بناتا ہے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ سیکھنے کا یہ عمل آخر کبھی کیوں نہیں رکتا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، بڑھوتری یعنی گروتھ اور ترقی یعنی ڈیولپمنٹ، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ تصورات ہیں۔ یہاں فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے بڑھوتری، یعنی جسم کا سائز میں بڑا ہونا۔ اسے آپ انچ ٹیپ سے ناپ سکتے ہیں، کلوگرام میں تول سکتے ہیں، اور یہ ایک عمر پر آ کر رک جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے ترقی۔ یہ آپ کی قابلیت ہے، آپ کیسے سوچتے ہیں، مسائل کیسے حل کرتے ہیں۔ اسے ناپا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ سفر کبھی نہیں رکتا۔ اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ بڑھوتری کا سفر جوانی میں ختم ہو جاتا ہے بس، لیکن ترقی کا سفر ماں کے پیٹ سے قبر تک چلتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا زندگی بھر کا عمل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ترقی ہوتی کن شعبوں میں ہے؟ آئیے ایک شخصیت کی تعمیر کے ان 4 بنیادی ستونوں کو دیکھتے ہیں۔ ترقی کے 4 بڑے میدان ہیں: جسمانی، ذہنی، سماجی اور جذباتی۔ ان کو ایک مشین کے گیئرز کی طرح سمجھیں۔ اگر ایک گیئر بھی ٹھیک سے کام نہ کرے تو پوری مشین پر اثر پڑتا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ چلیں ان چاروں کو ذرا آسانی سے سمجھتے ہیں۔ جسمانی ترقی یعنی بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت، ذہنی ترقی جیسے کوئی پہیلی حل کرنا، سماجی ترقی یعنی دوست بنانا اور مل جل کر رہنا، اور جذباتی ترقی یعنی غصے پر قابو پانا اور خوشی محسوس کرنا۔ یہ سب مل کر ہی ایک مکمل شخصیت بناتے ہیں۔ جسمانی ترقی میں ایک بہت دلچسپ اصول کام کرتا ہے۔ بچے پہلے اپنے جسم کے بڑے حصوں یعنی بازوؤں اور ٹانگوں پر قابو پانا سیکھتے ہیں، جیسے بھاگنا یا گیند پھینکنا۔ اسے کہتے ہیں مجموعی حرکی مہارت۔ اس کے بعد وہ چھوٹی اور نازک چیزوں پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں، جیسے انگلیوں سے پینسل پکڑنا۔ یہ ہے عمدہ حرکی مہارت۔ سفر ہمیشہ بڑے سے چھوٹے کی طرف ہوتا ہے۔ تو ایک طرف میدان میں دوڑنے کی طاقت ہے اور دوسری طرف کاغذ پر لکھنے کی نفاست۔ ایک میں پورے جسم کا زور ہے، دوسرے میں صرف انگلیوں کا کمال۔ یہی ہے 2 طرح کی جسمانی مہارتوں کا بنیادی فرق۔ اچھا، تو یہ سب تبدیلیاں کب اور کیسے ہوتی ہیں؟ آئیے بچپن کی ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بچپن کی کہانی کے 4 اہم باب ہیں۔ پہلا، شیرخوارگی، جب دنیا ایک عجوبہ ہوتی ہے۔ دوسرا، ابتدائی بچپن، جو کھلونوں اور سوالوں کا دور ہے۔ تیسرا، بعد کا بچپن، دوستی اور اسکول کا زمانہ۔ اور چوتھا، بلوغت، اپنی پہچان کی تلاش کا سفر۔ آئیے ہر باب کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ زندگی کے پہلے 2 سال، واہ، اس وقت دنیا ایک جادوئی جگہ ہوتی ہے جسے بچے صرف چھو کر، چکھ کر اور سن کر سمجھتے ہیں۔ ان کا دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح ہر سیکنڈ میں نئی معلومات جذب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ترقی کی سب سے تیز رفتار ریس کا دور ہے۔ پھر آتی ہے 2 سے 6 سال کی عمر، یعنی کھلونوں کی عمر۔ اس وقت بچے ایک چھوٹے جاسوس کی طرح ہر چیز کی نقل کرتے ہیں، اور ان کا دماغ ایک سپنج کی طرح الفاظ کو جذب کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب زبان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے گروہ کی عمر، یعنی 6 سے 12 سال۔ اب زندگی گھر سے نکل کر اسکول کے میدان اور دوستوں کے حلقے میں آ جاتی ہے۔ یہ بھاگنے، کھیلنے اور پکی دوستیاں بنانے کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے بلوغت کا دور،
जिसे तनाव और तूफान की उम्र भी कहा जाता है। ये बचपन और जवानी के दरमियान का एक पुल है, जहां हर नौजवान एक ही सवाल से लड़ रहा होता है, आखिर मैं हूँ कौन? ये अपनी पहचान की तलाश का सबसे शदीद सफ़र है। लेकिन इन तमाम तब्दीलियों के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? क्या हम पैदाइशी तौर पर ऐसे होते हैं या हमारा माहौल हमें बनाता है? आइए इस सदियों पुरानी बहस के पीछे का फॉर्मूला देखते हैं। हर इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है, फितरत और परवरिश। फितरत यानी वो जीनियाती नक्शा जो हमें विरासत में मिला है, ये बदल नहीं सकता। और परवरिश यानी वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, हमारा घर, स्कूल, दोस्त, ये मुसलसल बदलता रहता है। एक चीज़ पक्की है तो दूसरी लचकदार। और ये है वो खुफिया फॉर्मूला, तरक्की बराबर है विरासत ज़र्ब माहौल। एक मिनट गौर करें, यहाँ जमा का निशान नहीं, ज़र्ब का है। इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर दुनिया की बेहतरीन विरासत भी हो लेकिन माहौल सिफर हो तो नतीजा सिफर होगा, और अगर बेहतरीन माहौल हो लेकिन विरासती सलाहियत सिफर हो तब भी नतीजा सिफर। कामयाबी के लिए दोनों का होना लाजमी है, एक के बगैर दूसरा बिल्कुल बेकार है। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? तरक्की के वो कौन से सुनहरी उसूल हैं जो सब पर लागू होते हैं? तो याद रखने वाली बात यह है, तरक्की एक रेस की तरह है जिसमें सब एक ही रास्ते पर चलते हैं। पहले बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। तरतीब हमेशा यही रहेगी, लेकिन हर कोई अपनी अपनी रफ्तार से दौड़ता है, कोई तेज, कोई आहिस्ता, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। और अब आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। हमने सीखा कि विरासत को बदला नहीं जा सकता, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर माहौल में वो कौन सी एक चीज़ है जिसे बदलकर किसी भी बच्चे की बेहतरीन नशो-नुमा को यकीनी बनाया जा सकता है? वो एक जादुई चाबी क्या है? इस पर ज़रूर सोचिए।